اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے۔ پہلا ایسا ہی ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا ایسا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور آخری ایسا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو ایمان والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ تو محض تمہارے دلوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، وگرنہ مدد تو اللہ ہی کے طرف سے آتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے۔ جیسے احزاب آئے تھے مدینے کو گھیر لیا تھا، اسی طرح یہ جو مدینہ تو نے ہمیں عطا کیا پاکستان، اس کو بھی کافروں یہودیوں نے مشترکہ کوشش کی اس کو برباد کر دیں، لیکن تیری نصرت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ کی مدد ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ حقیقت جان لو میرے پاکستانیوں، تمہیں امت کی امامت کرنی ہے، تمہیں اللہ نے نوازا ہے۔ کمی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم قرآن سے دور ہو۔ یہاں پہ دیکھیں بات جو کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ لڑی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا۔ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، کسی کی مدد سے یہ کام نہیں ہوا۔ یہاں پہ دیکھنے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ جو نصرت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ جو العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ غلبہ چاہتا ہے اسلام کا۔ الحکیم کی حکمت ہے کہ ان مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اگر یہ مسلمان اپنے اختلاف ختم کر دیں، امت اپنے اختلاف ختم کر دے، خصوصاً پاکستانی اپنے اختلاف ختم کر دے، تو امت کی امامت ان کو مل سکتی ہے۔ اس کے پڑوس میں افغانستان ہے، اللہ کے بندوں، اس کے پڑوس میں ایران ہے، وہ بھی اسلام لیوا ہیں، ہم بھی اسلام لیوا ہیں۔ ہم نہ اسلام کا نام جپنے والے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ذلت مل رہی تھی۔ اللہ نے ایک نوید ہمیں دی ہے، ایک بشارت دی ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، امت کو اکٹھے کرو، اپنے اختلاف کو ختم کرو۔ اگلا ایسا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ کی ذات چھوڑ دے، تو کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی چین، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ ذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس نے مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور شیطان انسان کے بر وقت دغا دینے والا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 ہے۔ اِن یخذلکم، اگر وہ تمہیں ذلت کرنا چاہے، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے وہ ذات، تو اس کے بعد تمہیں کہاں سے مدد مل سکتی ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں تھے، ہم کلاش تھے۔ پوری کیلکولیشن دنیا نے کی کہ اب موقع ہے پاکستان کو برباد کر دو، لیکن یہ جو ملک ہے کسی خاص مقصد کے لیے بنا ہے۔ اللہ کے بندو، اس قرآن حکیم کی آیت کی طرف آؤ۔ وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے انہیں زینت دکھا دیا رکھا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے لوگوں میں سے کوئی بھی آج کے دن تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی پیٹھ کیڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، اور میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ساری شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوگی۔ پہلے مار پڑتی رہی، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ سورہ انفال کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا، اور شیطانی قوتیں اور شیطان ان کے ساتھ تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، اس مدد کو اپنے نام نہ کرو، اور ظالموں اس کی مدد سے اپنے اقتدار کو طویل نہ کرو، نہ یہ کہو یہ میں نے کیا، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، اب ہوگا کیا یہ بتایا گیا ہے۔ معاویہ یقول سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى یاتیہم امر اللہ وهم علی ذلک۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم رکھے گا، انہیں دلیل یا ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کی شریعت کو غالب کرنے والوں فرقے کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ یہاں پہ کہا گیا انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے اور وہ اسی حالت میں گامزن ہوں گے۔ یہ ہمیں بشارت دی ہے کہ یہ دین جو ہے غالب ہو کے رہے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث 3641 ہے۔ اگلا ایسا فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اور جب تمہارا ساتھ اللہ چھوڑ دے تو تمہاری کون مدد کر سکتا ہے؟ یہ دعوے کرنے والے کہ فلاں ہم نے یہ کیا، فلاں ہم نے یہ کیا، اس سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی نصرت آئی ہے اس کی وجہ سے ہوا، اور یہ نصرت باکمال تھی کہ بر صغیر کے اندر جو مشہور تھا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی موقع نہیں ملا۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ کے جنود جو تھے وہ چھا گئے، ان دلوں کے اندر اللہ نے حرارت اور ایمان پیدا کر دی، اور انہوں نے مٹی میں پلیت کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ من ھذا الذی هو جند لکم یرسلکم من دون الرحمن ان الکافرون الا غرور۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تم پر سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے انڈیا والے،
یہود و نصارہ اور یہ جو ہنود اور یہود اور نصارہ سب کٹھے تھے، وہ دھوکے میں تھے، وہ کہتے تھے ہم برباد کر دیں گے اس ملت کو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 20 کے اندر آیا من هو الذی هو جند لکم یحصرکم من دون الرحمن، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے تمہاری مدد کرے۔ یقیناً یہ اللہ کی مدد آئی ہے۔ پاکستانیوں اپنے اختلافات ختم کر دو، سیاسی ہوں کوئی بھی ہوں، وحدت امت کا درس دو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرو۔ وہ آپ کے بہترین ہمسائے افغانستان اور ایران ہیں، عرب دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کرو، پھر ہی تم کامیاب ہوگے۔ یہ وقتی جو ہے آپ کو نصرت ملی ہے، کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آخری حصہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کی بہترین مثال یہ آیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے سوا اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، اور ہمارا کارساز اور مولا اللہ ہے، اور مومنوں کو اسی پر ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اور حدیث مبارکہ سن لے، عن عمر بن خطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر یخوض خمادا یغدو خماسا وتروح بطانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں۔ اسنادہ صحیح، ترمذی حدیث 2344۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ آیت ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہاری مدد پہ آ گیا ہے، اس نے تمہیں غالب کر دیا ہے۔ اس کی مدد واپس بھی ہو سکتی ہے۔ فسق و فجور، بدعات کی عادات چھوڑ کر مسلمان بن جاؤ، اپنے اختلافات ختم کر دو، وحدت امت کا درس دو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ایک ہو امت کی پاسبانی کے لیے، ایک نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہمیں ایک امت بننا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، پھر ہی ہمارا جو اللہ ساتھ دے گا۔ اللہ کے ملائکہ آئیں گے، جس طرح شاہین اڑ رہے تھے، ان کے پیچھے اللہ کی مدد تھی، اللہ کے فرشتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھ لیں کس طرح اس جہاز کو اللہ نے محفوظ کیا، ان جہازوں کو، اور واپس اپنے گھر بھی آ گئے۔ تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ فتح عارضی ہے۔ دشمن چکنا ہو چکا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ قوت سب سے بڑی قوت ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے اختلافات ختم کرو، خدا کے لیے اپنی حرکتوں سے، اپنی جماعتوں سے، اپنے گروہوں سے باز ہو جاؤ اور امت وحدت کا درس دو۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔